قلب کی روح سے مومن اللہ تعالیٰ کو کیسا پسند ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا آج کا مومن اور 1400 سال پہلے والا مومن، ان دونوں کو ذرا کمپیریزن کریں، اور کمپیریزن کرنے کے بعد کیا ان دونوں کا ایک ہی ایکویلیبریم ہے، کیا ایک ہی پیمانہ ہے دونوں کو ناپنے کا، کہ ادھر کا مومن 1400 سال پہلے والا مومن اور آج کا مومن، یہ اللہ تعالیٰ کو دونوں تب بھی ویسا ہی دل پسند تھا اور آج بھی ویسا ہی دل پسند ہے؟ کائنڈلی ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ ان کی نظر سے بھی وہی کام ہوتا ہے، ان کی نظر سے بھی وہی فیض جاری ہوتا ہے، لیکن ہو کامل اللہ والا۔ شرط یہ ہے ڈاکٹر صاحب، کامل اللہ والے کی بس ایک لائن میں تشریح بتا دیں یا ڈیفینیشن بتا دیں، یا آج کا جو مسلمان ہے وہ کہتا ہے کہ یار آج تو میں بہت گناہ گار ہوں، کیا یہ مومن اتنا ہی گناہ گار ہوتا تھا اور تب بھی اسی کی مغفرت تب بھی ویسی ہوتی تھی اور آج بھی ویسی ہی ہے؟ السلام علیکم دوستوں، میں حافظ اویس بیگ، اور میرے ساتھ آج جو پرسنالٹی موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور اگر میں ان کے نام کے ساتھ ان کی سکلز کو جوڑتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ 1-2 منٹ کے اندر جو ہے میں ان کی سکلز کو ڈیفائن کر سکوں گا۔ تو ویورز، میرے ساتھ موجود ہیں قاری القراء، فخر القراء جناب حضرت علامہ مولانا قاری عطاء المنان وارثی صاحب، جو کہ اپنی آواز سے پہچانے جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں، اور میں خوش قسمت ہوں کہ نشست قاری صاحب کے ساتھ میں نے آج کا موقع ملا مجھے۔ کائنڈلی مجھے یہ بتائیں قاری صاحب کہ قلب کی روح سے مومن اللہ تعالیٰ کو کیسا پسند ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لے آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے تسلیم کر لیا، یعنی ہم اسلام لے آئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو ایمان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو دلوں میں داخل ہو جائے۔ ظاہری اعمال، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اس کو تسلیم کر کے اس پر عمل پیرا ہونا یہ ظاہری ہے، لیکن حقیقت میں یہ کس کے لیے، کس کی رضا اس میں مقصود ہے، اس کا تعلق دل سے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک سخی ہوگا قیامت کے دن، ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا۔ جب وہ لائے جائیں گے تو ان کو یہ کہا جائے گا تم شہید ہوئے، تمہیں شہادت کا مرتبہ ملا، تم نے دنیا میں عزت پا لی، تمہارا جو مقصود تھا دنیا کو دکھانا وہ پورا ہو گیا، تمہیں عزتیں مل گئیں، واہ واہ بلے بلے ہو گئی۔ سخی آئے گا، اس نے سخاوت کی، لوگوں نے کہا واہ واہ بڑا سخی ہے۔ عالم آئے گا، اس کا بڑا علم تھا، واہ واہ بلے بلے ہو گئی، عزتیں ملی، دنیا میں انہیں مل چکا۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے دل کو دیکھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو دیکھا، وما تخفی الصدور، سینوں کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ، جو چھپا ہوا وہ بھی جانتا ہے۔ دل کو دیکھ کر ٹٹول کے کہا کہ تمہارا نہ علم قبول، نہ تمہاری سخاوت قبول، نہ تمہاری شہادت قبول، جن کے لیے تم نے کیا تھا وہ کر گزرے، ہم نے تو دل کو دیکھنا تھا، تم نے کس کے لیے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کس طرح کا دل پسند ہے آپ کو خود اس حدیث سے پتہ چل جاتا ہے، ایمان کس طرح کا پسند ہے اس حدیث سے پتہ چل جاتا ہے۔ معیار کامیابی کا صرف وہی ہے کہ پاک دل لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے، صاف دل، صاف نیتیں لے کر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ظاہری اعمال تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے ہی نہیں، تو اللہ کو ایسا دل پسند ہے جس میں صرف رضا الہی پائی جائے اور پاک دل ہو۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کا اولین مقصد بعثت کا بھی یہی تھا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نفوس کو پاک کرنا، اس کے ذریعے دلوں کو پاک کرنا بے شک اولین مقصد تھا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، دوسرے پارے میں بھی یہی آتا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا دلوں کو پاک کرنا۔ پھر آپ سورہ شعراء میں چلے جائیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا نہ ہی اولاد کوئی فائدہ دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم،
ہاں جو اللہ کے حضور پاک دل لے کر پہنچے گا اسی کو فائدہ ہوگا اور وہی کامیاب ہوگا. یہ کامیابی کا معیار ہے. اور دوسری طرف دیکھ لیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. جہنم ناکامی کا معیار بھی بتا دیا. جہنم کی طرف وہ جائیں گے جن کا دل تو ہے, سینے میں دل تو ہے مگر وہ سمجھتا نہیں ہے, یعنی دل پاک ہی نہیں ہے. ٹھیک اولئک کالانعام بل هم اضل, انہیں چپائیوں سے بھی بدتر کہا گیا. یہ غافل لوگ ہیں. جو غافل دل ہوگا وہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. ٹھیک, حضوری والا دل, ذکر والا دل, اللہ کو یاد کرنے والا دل, ٹھیک ہے. قلب سلیم اللہ کو پسند ہے. ایک کوسچن میں نے اسی کے اندر سے نکالا ہے آپ کی گفتگو کے اندر سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا آج کا مومن اور 1400 سال پہلے والا مومن, ان دونوں کو ذرا کمپیریزن کریں, اور کمپیریزن کرنے کے بعد کیا ان دونوں کا ایک ہی ایکویلبریم ہے, کیا ایک ہی پیمانہ ہے دونوں کو ناپنے کا, کہ ادھر کا مومن 1400 سال پہلے والا مومن اور آج کا مومن یہ اللہ تعالیٰ کو دونوں تب بھی ویسا ہی دل پسند تھا اور آج بھی ویسا ہی دل پسند ہے؟ کائنڈلی ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. دیکھیں شریعت مطہرہ کے قانون اور اس کے مسائل, اس کے احکام قیامت تک ایک ہی رہنے, بدلنے بالکل نہیں. ٹھیک ہو گیا. قلب تو پاک ہی چاہیے اللہ تعالیٰ کو, چاہے 1400 سال پہلے تھا چاہے اب ہے. یہ تو پکی بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں چونکہ سرکار علیہ السلام سامنے تھے تو ان کے نفوس قدسیہ اور دل آسانی سے پاک ہو جاتے تھے, چونکہ سرکار علیہ السلام کی پہلی نظر ہی سے پاک ہو جاتے تھے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین اللہ والے کامل مرشدین موجود ہیں. ٹھیک ہے, ان کی نظر سے بھی وہی کام ہوتا ہے, ان کی نظر سے بھی وہی فیض جاری ہوتا ہے, لیکن ہو کامل اللہ والا. شرط یہ ہے ڈاکٹر صاحب کامل اللہ والے کی بس ایک لائن میں تشریح بتا دیں یا ڈیفینیشن بتا دیں, اللہ والا کون ہے؟ ہاں یہ بیسیکلی ہمارے جو یونیورسٹی لیول پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور ینگسٹر ہیں کائنڈلی وہ بہت اس کا جو ہے نا شکار ہوتے ہیں. تو کائنڈلی بس ایک ایسا جملہ بولیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ چیز جو ہے نا یہ اللہ والا ہے. ہاں اللہ والا کون ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. سبحان اللہ, یہ ہے اللہ والا. یہ دیکھو تو اللہ یاد, تار اوپر جڑ جائے, اس سے بڑی اور کوئی پہچان ہی نہیں. اچھا ہمارے پاس وہ نگاہ ہونی چاہیے کہ ہم اس نگاہ سے یہ دیکھیں کہ یہ اللہ والا ہے, کیا وہ نگاہ ہمارے اندر ہونی چاہیے؟ اتنی تاثیر ہوتی ہے اللہ والوں کے چہرے پر کہ جب اس کو دیکھا جاتا ہے خود بخود ہی اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں. انہوں نے اتنی محنت کی ہوتی ہے ذکر اذکار پہ. ٹھیک ہے. ہاں تو آپ ایسے لوگوں کے پاس پہنچے, ڈھونڈنے سے تو خدا مل جاتا ہے, تو اللہ والے کیوں نہیں ملیں گے بھائی؟ آج کل دیکھیں ینگسٹر کہتے ہیں یار ہم بہت گناہ گار ہیں, ہم بہت سیاکار ہیں, ہمارے پاس تو وہ والا قلب بھی نہیں ہے, ہمارے پاس وہ بصیرت نہیں ہے, ہمارے پاس وہ سماعت نہیں ہے کہ جو 1400 سال پہلے صحابہ کی تھی. تو آج کا جو مومن ہے یا آج کا جو مسلمان ہے وہ کہتا ہے کہ یار آج تو میں بہت گناہ گار ہوں. کیا تب بھی مومن اتنا ہی گناہ گار ہوتا تھا اور تب بھی اسی کی مغفرت تب بھی ویسی ہوتی تھی اور آج بھی ویسی ہی ہے؟ اصل میں اس دور میں شیطانی ہتھ کنڈے نیٹ کے ذریعے بہت زیادہ پھیل چکے ہیں. ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے اور پھر اس میں فحش ریانی اور پھر تصاویر غیر محرم کی دیکھنا, جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل کھڑے ہوئے ہیں کہ انسان ذکر سے دور ہوا اور دل میں پالیدگی آئی, پھر اس کی وجہ سے مسئلہ ہوا, دل بالکل ہی غفلت والا ہو گیا, زنگ آلود ہو گیا, جس کی وجہ سے نا انسان اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہوا, دل میں ناپاکیاں پیدا ہوئیں, ظلمتیں آئیں, اندھیرے آ گئے. ٹھیک ہے, تو تھوڑی سی انسان کو تو کوشش کرنی پڑے گی اس دور میں بھی نا. کوشش یہی ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زنگ آلود چیز کو صاف کرنے کے آلات رکھے ہیں, جی ٹولز. ہاں, اور اگر دل پر زنگ آ جائے تو اس کا بھی آلہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. ٹھیک, وہ کیا ہے؟ تو آپ سوچیں کیا ہوگا, آپ پہلے بتائیں, کچھ ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ میرے ذہن میں تو ایک ذکر الہی ہے. ہاں میرے ذہن میں درود پاک ہے. بالکل صحیح پہنچے. حدیث پاک میں آتا ہے ذکر اللہ, یا اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسا ہے جو دلوں کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے. بے شک. کچھ بھی نہ کریں اس دور میں. ہمارا ایک تجربہ اور مشاہدہ ہے, پچھلے کئی سالوں سے ہم اس پر دیکھ رہے ہیں. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ, میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, جو لوگ پریشان ہوئے اور پھر ان کا دل ڈپریشن میں آیا, پھر ٹینشن میں ہمارے پاس پہنچے, تو ہم نے ان پر تجربہ کیا. ہم نے کہا کہ سب کچھ چھوڑ دو, صرف 15 منٹ روزانہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو, اللہ 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 کرو,
اللہ کرو, لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھو, اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے, خود بخود ہی ان کا دل صاف ہونا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے, اور خود بخود ہی ساری ٹینشنیں ختم, خود بخود ہی دل میں طاقت اور پاور آنا شروع. بھائی ٹائم دیں گے تو پھر ہی کچھ ہوگا, تھوڑی سی کوشش کریں گے تو کچھ ہوگا. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ساتھ میں فلمیں موبائلیں بھی دیکھتے رہیں, ڈرامے بھی دیکھتے رہیں, اور ساتھ میں میوزک بھی سنتے رہیں, اور ساتھ میں ہمارے دل بھی صاف ہو جائے, یہ تو نہیں ہونے والا. ایک چیز کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہو نا تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. تو کامیاب ہونے کے لیے ہمیں دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ کرنا ہی پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو پھر محرومی ہی محرومی ہے, اور قیامت کے دن دلوں پر ہی فیصلے ہونے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ نیتیں کیا ہیں. آپ نے بخاری شریف کی وہ حدیث نہیں دیکھی, انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال, شریعت کے تمام اعمال, اچھا نیکی کے اعمال ہوں, برے اعمال ہوں, نیتوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ٹٹولے گا. بالنیات کہا ہے, دل کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا. دنیا میں بھی وہی چیز اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, قیامت کے دن بھی اسی پر فیصلہ کیا جائے گا. اس لیے نماز پڑھی تھی تو کس کی رضا مقصود تھی, کسی کے ڈر کے سے تو نہیں پڑھی, یہ افسر کے ڈر سے یا ٹائم پاس کرنے بعض لوگ چلے جاتے ہیں مسجدوں میں کہ نوکری کے ڈر سے. ہوتا ہے اس طرح سے, فیکٹریوں میں لوگ کہتے ہیں چلو ٹائم پاس کر رہی مسجدیں. تو کس لیے, کس مقصد کے لیے نماز پڑھی گئی تھی, اللہ تعالیٰ وہ دیکھیں گے اور اسی پر ہی اجر عطا فرمائیں گے. روزے کا اجر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود اس کی جزا ہوں. بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. بے شک بے شک. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ایسا اجر عطا فرمائیں گے روزے پر کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اجرہم بغیر حساب, قرآن پاک میں آتا ہے. کیا بات. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بات وہیں آ کے رک جاتی ہے کہ روزے کا بھی اللہ تعالیٰ اس لیے بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے, اس کا تعلق دل سے ہے. پتہ نہیں چلتا اسے روزہ رکھا ہوا یا نہیں, نیت ہی ہے نا. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے وہ کچھ نہیں کھا رہا اور پھر پورا دن نیت کی میرا روزہ نہیں ہے, تو روزہ نہیں ہوگا. نیت ہی سے اس کا تعلق ہے. میں آپ سے ایک آخری کوسچن کرنا چاہ رہا ہوں, اور آخری کوسچن یہ ہے کہ ون لائنر دیں کہ مومن اللہ تعالیٰ کو کیسا پسند, بس پھر انشاءاللہ اپنے اختتام تک پہنچتے ہیں. ہاں, مومن کیسا پسند ہے یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پوری دنیا پر اگر ہم غالب اس وقت نہیں ہیں تو کیا ہم مومن ہیں؟ یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہوگا, خود سوچنا ہوگا. ٹھیک کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں, ایمان دلوں میں داخل ہوا ہے یا نہیں. اگر ہم غالب نہیں ہیں اس وقت, مغلوب ہیں, تو سمجھ جائیں کہ ایمان ہمارے دلوں میں ابھی تک داخل ہی نہیں ہوا. ابھی ہم اسلام پہ تو چل رہے ہیں, ظاہر نماز پڑھ لی, تھوڑا سا ذکر اذکار کر لیا, بس ختم نہیں. دلوں میں داخل ہوگا ایمان تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا. اور دلوں میں ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے, وہ تقوی ہی سے آتا ہے. یاد ہے, کوشش, تھوڑی سی کوشش, پرہیزگاری کوشش کرنے سے. دل میں گناہ ہوگا, حسد ہوگا, کینہ ہوگا, بغض ہوگا, رذائل اخلاق ہوں گے, برے اخلاق ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے. گناہ دلوں ہی سے شروع ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. حدیث پاک میں آتا ہے نا, الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, گوشت کا لوتھڑا ہے, جب وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے, اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, خبردار وہ دل ہے. دل اشارہ کر کے فرمایا. تو یہ دل ٹھیک ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا, اس کا تصفیہ ہو جائے گا, اس کا تزکیہ ہو جائے گا, تو سارے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے, اور ہمارے سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. ہم پکے سچے ایماندار ہو جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے. اور اللہ اسی وجہ سے ہمیں قیامت کے دن جنت میں داخل فرما دیں گے, اور داخلہ قلب کی صفائی کی بنیاد پہ ہوگا. جی کر صاحب, آپ سے آخری کوسچن میرا یہ ہے کہ ینگسٹرز کو کیا میسیج دینا پسند کریں گے؟ میں وہی بات, ینگسٹرز آج کل کہتے ہیں کہ جی ہم دلی طور پہ بڑے پریشان ہیں. جس سے سنتے ہیں وہ یہی بات کرتا ہے, ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے, کسی کو مال کی ٹینشن, کسی کو اولاد کی ٹینشن, اور کسی کو نوکری کی ٹینشن, اور کسی کو یاریاں زیادہ بڑھانے کی ٹینشن. ٹھیک ہے, اور فلاں دوست ناراض ہو گئے, وہ ٹینشن میں وہ رگے کاٹ رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, دل پہ بوجھ بن جاتا ہے, پریشانی ہوتی ہے. تو ان سے یہ گزارش کروں گا,
ساری ٹینشنیں دور کرنے کے لیے بس میری ایک ریکویسٹ مان لیں، نسخہ دے رہا ہوں، نسخہ کیمیا دے دیں۔ نسخہ کیمیا دے رہا ہوں کہ صرف روزانہ 10 سے 15 منٹ تنہائی میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح کر لیا کریں اور اللہ کی ایک تسبیح کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے ذکر سے آپ کا دل کی ساری ٹینشن، بوجھ، ظلمت، اندھیرے سب کچھ ختم ہو جائے گا اور آپ پاور میں آ جائیں گے اور آپ اچھے فیصلے بھی کر سکیں گے اور آپ کسی کا غم دل میں لے کر بیٹھ کے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے اور نہ ہی خودکشیاں کریں گے۔ تھینک یو سو مچ آسان حل ہے۔ تھینک یو سو مچ قاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ تو آج کی نشست کا جو اختتام تھا وہ ہو چکا اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ پاکستان زندہ باد۔